الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ النمل ہے 20واں پارہ، اور اس کی پہلی 346 صفحہ نمبر کی پہلی سطر سے شروع کریں گے، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 69 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے، سیرو فی الارض زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے اندر دیکھ لو، تم غور و فکر کرو، زمین کے اندر جو پہلی قومیں آباد تھیں ان میں سے جن لوگوں نے جو مجرم تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے یا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے، ان کا کیسا انجام ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان پر عذاب آیا، جیسے قوم عاد پر، قوم سمود پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے، تو اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا آخرت کے منکر ہیں، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وَلَا تَكُنْ، اور نہ ہو، فِي ضَيْقٍ تنگ دل، مِّمَّا يَمْكُرُونَ جو وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ چالیں چلتے ہیں، اس پر آپ نہ تو پریشان ہوں، نہ آپ تنگ دل ہوں، نہ آپ اس پر غم کریں، بلکہ اس کے لیے ان چالوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ یعنی کافر لوگ اکثر پوچھتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے تو یہ بتاؤ، یعنی وہ آپ سے اکثر یہی سوال کرتے ہیں کافر کہ وہ قیامت کا وعدہ آپ کہتے ہو، قیامت آنی ہے، مردوں کو اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، یہ تو آپ کہتے رہتے ہیں، آپ بتاؤ کب آنی ہے، کس تاریخ کو آنی، کس سال کو آنی ہے، یہ تو ہمیں ذرا بتاؤ اگر سچے ہو تو۔ قل، آپ فرما دیجئے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکون، کہ وہ ہو، ردف لکم، تمہارے پیچھے لگی ہوئی، یعنی بالکل قریب ہی آ گئی ہو، بعض الذی تستعجلون، ان باتوں میں جو جن میں تم جلدی میں چاہتے ہو، جس کی تم جلدی میں چاہتے ہو، تمہارے قریب لگی ہوئی ہو، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ یعنی بندہ جو ہے وہ جلدی میں چاہتا ہے کہ قیامت آ جائے، کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ ہونا چاہیے قیامت کی میں نے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی میں نے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے میں نے کیا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، کیا کون کون سے نیک عمل کیے ہوئے ہیں جس پر جو ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ قیامت آ جائے، چلو میں یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا، پھر تو ہے۔ لیکن جب تیاری بھی کوئی نہیں ہے تو پھر بار بار پوچھنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی، یعنی قریب ہی آ گئی، پیچھے لگی سے مراد موت بھی ہے نا، جب کسی کی موت آ رہی تو اس کے لیے قیامت تو شروع ہوگی نا، اس کا تو کام تو اگلا آخرت کا شروع ہو گیا، اس کی موت آ گئی، اب اس کے قبر کے منازل ہیں، برزخ کے ہیں، اس کے بعد قیامت کا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، اس کا اب عمل تو ختم ہو گیا نا، عمل تو مرنے سے پہلے تک ہی ہے نا، تو مرنے کی، موت کی تیاری کرو، یہی یعنی آخرت کی تیاری کے اندر بھی شامل ہوگا۔ تو فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو فَضْلٍ، بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ، اور لیکن، أَكْثَرَهُمْ، ان میں سے اکثر، لَا يَشْكُرُونَ، وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت زیادہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا اچھا جسم عطا فرمایا ہے، اس کا ایک پرزہ چھوٹا سا خراب ہو جائے تو لاکھوں روپیہ لگ کر بھی وہ درست نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ
کروڑوں کا مال فری میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے۔ وہ ان سے دیکھیں نا جن کی آنکھیں نہیں ہیں، یا جن کے قوت سماعت درست نہیں ہے، یا جن کے دماغ کا چھوٹا سا پرزہ ہل جائے تو وہ کیسے جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے اتنے اچھے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے مکانات عطا فرمائے، سکون دہ جگہ عطا فرمائی، اور کھانے پینے کی بے شمار چیزیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو ایک ایک نعمت پر کروڑ دفعہ شکر کریں تب بھی شکر پورا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی زیادہ رحمتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اکثریت کافروں کی ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان میں کیا تھا کہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے تھوڑے اور ان کے دشمن اور کافر زیادہ، ان پر عذاب بھی آیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اگر 7 ارب آبادی ہے تو 1 ارب کے قریب یا 1.5 ارب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی سارے وہی کافر اور مشرک ہیں۔ اکثریت تو ان کی ہوتی ہے جو ناشکرے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا ایک صحابی کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں شامل کر لے، اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس نے کہا یہ کون سی دعا ہے، عجیب سی دعا تم کر رہے ہو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قلیل من عبادی الشکور، اللہ میرے یعنی شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، تو میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے تو سارے ہی بڑے عالم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے مجھ سے زیادہ علم والے ہیں کہ یہ کس طرح کی یعنی کہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ وہ اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ جو اپنے سینوں کے اندر بغض وغیرہ چھپائے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں چھپائے ہوئے نا دلوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی کہ بعض ہوتی ہے نا چالیں کافروں کی، وہ بالکل واضح ہو جاتی، سامنے آ جاتی ہیں، جیسے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کو کر رہا ہوتا ہے اٹھ کے خبیث کوئی، کبھی کوئی خبیث جو ہے نا اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ان کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ان کے سینوں کے اندر مخفی ہوتی ہیں، اور سینوں کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ وہ اس طرح کی چیزیں مخفی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کافر جو ہوتے ہیں نا، شیطان ان کے دلوں کے اندر بھرتا رہتا ہے ایسی چیزیں، ان کو اس طرح کی چیزیں ٹھوستا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ خود ہی بعض لوگوں پر عذاب بھی نازل فرما دیتے ہیں جب وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اپنا عذاب بھی خود ہی نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وما، اور نہیں ہے، من غائبۃ، کوئی غائب چیز، کوئی چیز غائب نہیں ہے، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو غائب ہو، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی، کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کس کے یعنی کہ نسل سے پیدا ہونا ہے، اور کیسے اس نے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اس نے، اور کب وہ فوت ہونا ہے، کب اس نے آگے یعنی کہ اس کا آخرت کا سفر شروع ہونا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، سارا کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز آسمان اور زمین میں غائب نہیں ہے، یعنی کافر تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں دلوں میں چھپائے ہوئے شاید اللہ اور اس کے رسول کو پتہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں پتہ ہے، کوئی غائب اللہ تعالیٰ کے غائب تو نہیں ہے نا، انسانوں کے لیے غائب ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے بعض قصے ایسے بیان کرتا ہے، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، جس کے اندر اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے اچھے انداز میں بیان فرمائے کہ وہ لوگ بھی اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، کافر جو ہے یا عیسائی یہودی، وہ بھی اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا جاؤں
کہ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے جو ہے وہ ان کی یعنی کہ ان کی والدہ نے اس کے اللہ سے وہ نظر ماننی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو وہ یعنی کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور بڑا ہو کے عالم دین بنے گا، لوگوں میں تبلیغ کرے گا۔ لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا۔ وہ پھر اپنے خالو یعنی زکریا علیہ السلام ان کے ہاں پرورش پائی، وہاں بیت المقدس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ بڑی ہوئی تو ان کے پاس جو ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک بیٹے کی۔ انہوں نے کہا میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو یعنی مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ پھر جو ہے وہ کافر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر لوگ اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے برا بلا کہتے ہیں، وہ مانتے نہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ نعوذ باللہ بد چلن تھی، ٹھیک ہے نا، اور ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کو یعنی کہ صحیح نہیں سمجھتے۔ اور عیسائی جو ہے وہ اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں اس کا باپ یوسف تھا، فلاں تھا، فلاں نہیں تھا۔ بعض ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ فوت ہو گئی۔ اس طرح مختلف اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے ایسے واقعات قرآن حق بیان فرما دیتا ہے جس کے اندر بنی اسرائیل کو بھی اختلاف ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے بعض فرقے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت کیسے ہے کہ یعنی اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کا رستہ گمراہی سے بچتا ہے بندہ۔ اور رحمت کس طرح سے ہے کہ جب اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تلاوت پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر عمل کرنے پر تو بے شمار ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو ہمارے لیے بھی اللہ تعالی ہدایت کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے مومن بندوں کے اندر شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔